کے لیے مجلس شبیر میں آسوبانے کے لیے جمع کرنے سیدہ آئی ہے اشک مومن زخم پر شبیر کے مرہم لگانے کے لیے نکلی ہے جانا محرم آیا ہے محب رسول روتے ہیں کربلا میں محرم آیا ہے محب رسول روتے ہیں کربلا ہزاروں زوار اس مہینے میں جمع ہوتے ہیں کربلا میں ہزاروں زوار اس مہینے میں جمع ہوتے ہیں کربلا میں یہ دل کو کرتے ہیں استراحت نہ سب کو سوتے ہیں کربلا میں ذریعہ اقداس کے گرد پھر کے جان کھوتے ہیں کربلا اگر محبت رسول کی ہے تو آج گریہ ضرور ہو تم زیادہ لازم ہے تم کو رونا کسے کے روضے سے دور ہو جو جیتے ہوتے علی و زہرا تو کیا نہ دیتے تم ان کو پرسا نبی جو روتے تمہارے آگے تو کوئی تم میں سے کیا نہ نہ کرتے جو سنتے یارو حرم سرا سے
جو تم کو خاطر بطول کی ہے محرم ہے محب رسول روتے ہے عزیز و رہتا ہے جوش کا علی و زہرا کوئی دلوں میں پدر کی فرقہ کا غم زیادہ ہوا تھا صغرا کوئی دلوں میں محب غیر تھی فوج ہر کے تمہارے آقا کوئی دلوں میں دیار قربان سفر کی زحمت صغیر بچے ذرا ذرا سے کوئی تو کہتا تھا ہم ہیں بھوکے کوئی سناتا تھا ہم ہیں پیاسے سکینہ ہر دم پکارتے تھے کہ بابا صاحب جمگاؤ پانی امام باقر پکارتے تھے کہ دادا صاحب پلاؤ پانی شہید مسلم کی بیٹی کہتی تھی اے چچا جان لاؤ پانی یہ شہر مانو کہ گفتگو تھی کہ بحر اصغر دلاؤ پانی امام کرتے قبال غم کے ہر ایک کو پانی پلا پلا کے ہزار افسوس کیسے پیاسے رہو گے صحرا میں کربلا کے محرم آیا حسین ابن علی پا بندگی عباس کے تھی
مگر ہم پر ہے لازم بندگی عباس کی روسیا بتلا کہ تجھ کو کیا ملا ساری دنیا کر رہی ہے بندگی عباس کے تھی شہر والا پیا بندگی عباس کی سمر کہتا تھا کہ ہے عباس میرا بھانجا ہے بہن میرے حق کے ماں بنے عباس کی تھی شہر والا پیا بندگی عباس کی دو علمداری کا وعدہ جب وہ آئے میرے پاس سمر تو نبی اڑا یہ دل لگی عباس کے سمر تو نبی اڑائے دل لگی عباس کی نہ تو جنت کے حوث نہ جہنم کا ہے ڈر رکھتا ہے سبطین یہ وابستگی عباس کی تھی شہر والا پیا نعرہ صلوات تھوڑا دور کر تھوڑا دور کر فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وصبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها وجمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها
واستحمد إلى الخلائق بأجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها. الصلاة والسلام ويخصك بالتحية والإكرام مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صلوات پر عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران شہیدان کربلا، سوگواران امام حسین، جوانان حسینی، جوانان مسلمانان حسینی، شیعیان حیدر کرار، متوالیان ولایت علی ابن ابی طالب، اللہم صلی اللہ محمد پہلا دن، پہلی تاریخ ہے ماہ محرم الحرام کی، اور ہم نے پہلے دن حسین کے نام کا فرش بچھایا ہے دلوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. غور کیجیے گا، شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ دنیا میں عام کر کے محبت حسین کی، دنیا میں عام کر کے محبت حسین کی، کعبہ بنا رہا ہوں میں دل جوڑ جوڑ کے. ہم نے فرش بچھایا ہے حسین کے نام کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس فرش پر ہر مزاج کا انسان نہیں آتا، وہی آتا ہے جو حر کا مزاج رکھتا ہو. اس فرش پہ آنے کے لیے خاص حسین کی عنایت کا ہونا ضروری ہے. اگر حسین کی عنایت شامل حال نہ ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ فرش سے دوری اختیار کرنے والا وہی ہوگا جس پر حسین کی عنایت نہیں ہے. میں بہت زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، لیکن ہاں جو بھی 1 گھنٹہ پون گھنٹہ انشاءاللہ اتنی دیر تک ہماری گفتگو ہمارا اور آپ کا سامنا ہوگا. سورہ قصص کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہم نے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت کا گھر ان افراد کے لیے ہے جو زمین پر بڑائی نہیں چاہتے،
ولا فسادا، اور نہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام، بہترین عاقبت کس کی ہے؟ متقین کی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں انشاءاللہ 10 دن 11 دن آپ کی خدمت میں ہمیں معروضات پیش کرنے ہیں۔ تکبر اور فساد کے عنوان پر انشاءاللہ ہمارے معروضات۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ 10 دن مجھے برداشت کر پائیں گے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ آپ ہاتھ کھول کر مجلس سنیں گے یا ہاتھ باندھ کر، مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں اتنا تو ضرور ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جو ہاتھ کھول کر کی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اپنی بات کی شروعات کر رہا ہوں ایک تمہیدی جملے سے، انشاءاللہ اس تمہید کے بعد ہماری اصل گفتگو اور روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ انسان پروردگار کی تمام مخلوقات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، گزارنا چاہتا ہے۔ پوری توجہ، پورے مجمع کی توجہ، صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، صاحبان علم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے مجمع میں کلام کرنے کی بات الگ ہوتی ہے، جو بات مکمل ہونے سے پہلے سمجھ جاتے ہیں کہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، تکبر، فساد ہمارا موضوع ہے۔ انشاءاللہ پورے 10 دن اسی عنوان پر آپ کے سامنے کلام پیش کرنا ہے، اسی عنوان پر ہمارے معروضات آپ کی خدمت میں ہوں گے۔ انسان دنیا کی تمام مخلوقات کے ساتھ جینا چاہتا ہے، زندگی گزارنا چاہتا ہے، زندگی گزار رہا ہے۔ انسان جانور کے ساتھ بھی جی رہا ہے، جانور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، جانوروں کے ساتھ زندگی گزارنا بھی چاہتا ہے۔ حد تو تب ہو جاتی ہے کہ انسان جب اسی جانور کو اپنا پروردگار بنا بیٹھتا ہے۔ کاش میری بات پہنچے آپ تک۔ انسان جانور کو اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، اسے خدا تک بنا بیٹھتا ہے۔ انسان چاند پر رہنے کی فکر کر رہا ہے، چاند پر زندگی گزارنے کو سوچ رہا ہے، چاند پر جانے کے لیے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، کس لیے کہ وہاں تک پہنچ جائے۔ انسان جنگلوں کے ساتھ، کھیت کھلیان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ بھئی جو لوگ کسان ہیں ان کی زندگی زیادہ تر کس کے ساتھ گزرتی ہے؟ انہی کھیت کھلیانوں کے ساتھ، انہی درختوں کے ساتھ، انہی پیڑ پودوں کے ساتھ۔ اچھا آج مثلاً ہمارے نوجوان حضرات ہیں، نوجوان بھائی ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے، ان کی زندگی گزر رہی ہے کس کے ساتھ گزر رہی ہے؟ ایک ڈیوائس کے ساتھ۔ غور کیجئے گا عزیزو، ایک موبائل کے ساتھ مثلاً ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ رات، پوری رات ان کے انگوٹھے چل رہے ہیں، ان کی زندگی کیا ہے؟ وہی موبائل بنا ہوا ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزو، شاید کچھ ایک مقام تک آپ کو لے جا سکوں۔ ہمارا جوان کیا ہے؟ اس ڈیوائس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس موبائل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ انسان دنیا کی تمام مخلوقات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، زندگی گزارنے پر آمادہ ہے، زندگی گزارنے پر تیار ہے، مگر اسی انسان کو اگر کہا جائے کسی انسان کے ساتھ زندگی گزار لے تو اب کیا ہے؟ زندگی گزارنے پر تیار نہیں ہے۔ توجہ عزیز رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، میں یوں ہی بات نہیں کر رہا ہوں،
آپ کی خدمت میں ریفرنس دے رہا ہوں، آپ ریفرنس لیتے جائیے۔ قابیل حابیل، 2 مرحلے، 2 بھائی، ایک بھائی جس کا نام قابیل ہے، دوسرے بھائی کا نام کیا ہے؟ حابیل ہے۔ قابیل حابیل کے ساتھ جینا پسند نہیں کر رہا، کاش میری بات پہنچے۔ قابیل کیا ہے؟ حابیل کے ساتھ جینا پسند نہیں کر رہا ہے۔ نمرود ابراہیم، نمرود کیا ہے؟ جناب ابراہیم سے حسد کر رہا ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ، فرعون کیا ہے؟ جناب موسیٰ کو ہضم نہیں کر پا رہا ہے۔ فرعون کیا ہے؟ جناب موسیٰ کے سامنے جناب موسیٰ کے لیے سازشیں رچتا چلا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام کفار و مشرکین، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ پیغمبر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، پیغمبر کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کر ڈالی گئی۔ اب آگے بڑھتے جائیے۔ منافقین مولا کائنات، منافقین کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ منافقین کیا ہے؟ علی کے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، میرا مولا حسن اور معاویہ ابن ابی سفیان، آپ ذرا دیکھیے، دونوں مقابلہ آرائی کر لیجئے، آپ تاریخ پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کون کس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، کون کس سے دور بھاگ رہا ہے۔ اور مرحلہ یہاں تک آتا ہے، کربلا کیوں سجائی گئی؟ کربلا سجی تو اسی لیے کہ یزید ایک حسین کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ کاش میری بات پہنچے عزیزوں، یزید کیا ہے؟ ایک حسین کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ اب آپ فہرست تیار کر لیجئے گا، ایک طرف بڑے بننے والوں کی اور ایک فہرست ان لوگوں کی جنہوں نے تمام بڑے بننے والوں کے سر کو کچلا۔ توجہ رہے، میرے جملہ ضائع مت ہونے دیجئے گا۔ ایک اس کی فہرست بنائیے جو قتل ہوا مگر باقی ہے، ایک اس کی فہرست بنا لو جس نے مارا مگر کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ بھائی قابیل حابیل کو قتل کر دیا، کتنے دن باقی رہا ہوگا؟ توجہ، پوری توجہ۔ قابیل نے حابیل کو مار دیا، کتنے دن باقی رہا ہوگا؟ فرعون جناب موسیٰ کے راستوں میں کانٹے بچھا رہا ہے کہ کسی طریقے سے جناب موسیٰ یہاں سے چلے جائیں۔ نمرود جناب ابراہیم کے راستوں میں کانٹے، یہاں تک آگ کی نذر کر دیا، انہیں آگ میں پھینک دیا۔ جناب ابراہیم تو نہیں جلے، وہ خود حسد کی آگ میں جل گیا۔ توجہ رہے عزیزوں، جناب ابراہیم کو نہ جلا سکا مگر خود کیا ہے؟ حسد کی آگ میں جلتا چلا گیا۔ کفار و مشرکین، مرحلہ آگے بڑھاتے چلے جائیے۔ کفار و مشرکین کیا کیا؟ پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے یا نہیں بچھائے؟ اپنے بچوں کو بے ادبی کرنے کے لیے بھیجا یا نہیں بھیجا؟ لوگوں نے پیغمبر اسلام پر نعوذ باللہ من ذالک فضلات تک پھینکے گئے، پھینکا یا نہیں پھینکا؟ کیوں پھینکا؟ اس لیے ان کی بات کو دبا دیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کو باور کرا دیا جائے کہ یہ معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ مگر پیغمبر اسلام کا سر بلند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر نے ان کانٹوں کو برداشت کرنے کے بعد ایسی عطر پھینکی کہ سارے لوگوں کا دل اس ایمان سے معطر ہوا۔ توجہ رہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پیغمبر عیسیٰ آگے مرحلہ آگے بڑھائیے، ذرا دیکھیے، لوگوں نے بچوں کو بھیجا کس کے لیے؟ پیغمبر اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مگر بچوں کا مقابلہ بچوں سے ہوا۔ ابو طالب نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا کہ نہیں، تمہاری زندگی کس کے لیے؟ پیغمبر کی حفاظت کرنے کے لیے۔ مرحلہ آگے بڑھائیے، امام حسن کا مرحلہ آگے بڑھائیے، حسین ابن علی کا مرحلہ۔ آپ نے فہرست بنا لی ہے، ایک فہرست ان کی ہے جو تکبر اور فساد کرنے والے ہیں، ایک فہرست ان کی ہے جنہوں نے تکبر کو ختم کر دیا، جنہوں نے فساد کو ختم کر دیا۔ اب ذرا آپ بتائیے نا، خود اندازہ لگائیے، حسین اس انسان کا نام ہے، اس دیوتا کا نام ہے جس نے مصائب تو برداشت کر لیے مگر یزید کا فساد برداشت نہ کیا۔ بھائی حسین نے یزید کا فساد برداشت نہیں
کیا، کیسے برداشت کرے گا حسین یزید کے فساد کو؟ از ابتدا تا انتہا، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر وقت کے امام تک، وقت کے امام کی غیبت سے لے کر غیبت کبریٰ تک، غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک آپ اندازہ لیں، ایک فہرست تیار کرتے جائیے گا اور اپنے آپ کو اس طرف لے کر جائیے گا جہاں فسادی نہ ہوتا ہو، جہاں متکبرین کا دخول نہ ہو۔ آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھنا جہاں فسادیوں کا سر کچلا جائے۔ توجہ رہے، جہاں کس کا؟ فسادیوں کا سر کچلا جائے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب یزید نے حسین کو برداشت نہیں کیا، حسین کے سامنے بیعت کا مطالبہ کیا، تو حسین نے ایک فقرہ سب کو پتا ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی نگاہ میں از ابتدا تا انتہا وہ ساری چیزیں تھی کہ آدم نے نہ کسی کی بیعت کی، حابیل نے قابیل کی بیعت نہیں کی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت نہیں کی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت نہیں کی، جناب یوسف نے کاہنان معبد کی بیعت نہیں کی، کسی نے بیعت نہیں کی ہے۔ ہاں اتنا ضرور کیا ہے کہ ان سب کے فساد کو ختم کیا۔ حسین نے آواز دی، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، البتہ اتنا ضرور کروں گا، جب تیرا سر مغرور زیادہ اٹھ جائے گا اسی سر کو کچل کر حسین رکھ دے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ بات تو آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسی کو جب تیرا سر کیا ہے بہت اونچا جانے کی کوشش کرے گا تو اسی فساد کو، اسی تکبر کو کون ختم کرے گا؟ حسین ختم کرے گا۔ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، مگر حسین کا نام اس وقت پوری دنیا میں حسین 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 کی آواز ہے۔ کوئی ایسا فرقہ، ہاں محرم سے پہلے کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کون سی مخلوق ہے جو محرم سے پہلے آ جاتی ہے حسین کا نام مت لینا، حسین کا نام مت لینا، مگر ہاں جب یہ پہلی محرم شروع ہوئی پھر وہی دبک کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب پورے محرم ان کا جواب دیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، انسان کو برداشت نہیں کر رہا، انسان کے ساتھ جینا پسند نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے یہاں تکبر ہے، وہ بڑائی چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب یہاں سے میں اپنی اصل گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں عزیزوں۔ وہ کیا ہے؟ بڑائی چاہتا ہے۔ شاید اسی لیے پروردگار عالم نے انسانوں کو اس کائنات پر کنٹرول نہیں دیا ہے بلکہ تصرف دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ کنٹرول اور تصرف، کنٹرول، علیکم السلام، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کنٹرول اور تصرف، ایک مثال دوں گا تاکہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے جوانوں اور دوستوں کے لیے بات واضح ہو۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آج ہر انسان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک موبائل ہے یا نہیں ہے؟ ہر انسان کے ہاتھ میں۔ میں نے کسی سے کہا کہ ذرا اپنا ڈیوائس دے دیجئے، موبائل دے دیجئے، میں کال کر لوں۔ سرکار لے لیجئے۔ جیسے ڈیوائس ملا، ہم نے کال کیا اور کال کرنے کے بعد سوچا کہ ذرا اس کی گیلری میں چلا جاؤں، اس کی تصویریں دیکھ لوں۔ غور کیجئے گا، اب جیسے ہی تصویریں دیکھنے کے لیے گیلری کھولنا چاہیے تو کیا لگا ہوا ہے؟ لاک۔ اب اس لاک کو کھولنے کے لیے کیا چاہیے؟ فنگر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ توجہ رکھیے گا۔ اس لاک کو کھولنے کے لیے ہم نے کہا لاؤ واٹس ایپ چیٹ دیکھ لوں، کیا کیا گفتگو ہوتی ہے، کس سے گفتگو ہوتی ہے، کسی اور سوشل میڈیا پر ان کے پلیٹ فارم پہ جا کر دیکھ لوں کہ مثلا کیا کرتے ہیں ہمارے جوان بھائی، کیا کرتا ہے یہ میرا دوست، کیا کرتا ہے میرا حبیب، کیا کر رہا ہے، ذرا دیکھوں، اندازہ لگاؤں۔ لیکن جیسے ہی کھولنے کی کوشش کی پتہ چلا کہ وہ پورا کیا ہے؟ لاک لگا ہوا ہے۔ پورا کیا ہے؟ لاک۔ پوری توجہ رکھیے گا عزیزوں۔ کنٹرول
اور تصرف، فقط اتنی بات اپنے ذہن میں رکھے، بات آپ کے لیے واضح ہو جائے گی۔ کنٹرول اور تصرف، ہم نے چاہا واٹس ایپ چیٹ دیکھوں مگر نہیں دیکھ سکا، کیوں؟ لاک لگا ہوا ہے۔ ہم نے چاہا گیلری تصویریں دیکھ لوں، کس کی تصویریں رکھے ہوئے ہیں، مگر کیا ہے، نہیں کھول سکا، کیوں؟ اس لیے کہ لاک لگا ہوا ہے۔ ہم نے چاہا کہ کوئی اور پلیٹ فارم پہ جاؤں، نہیں دیکھ سکا، کیوں نہیں دیکھ سکا؟ کیوں؟ لاک لگا ہوا ہے۔ ان کا لاک کھولنے کے لیے کیا چاہیے؟ فنگر چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا، میں نے جو چاہی کیا وہ کر سکا؟ توجہ، میں جو چاہتا تھا کر سکا یا نہیں کر سکا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکمل کنٹرول اس کا ہے جس کا وہ اصل ڈیوائس ہے۔ توجہ رہے، توجہ رہے۔ مکمل کنٹرول اس کے پاس ہے، جس کے پاس کیا ہے، وہ ڈیوائس موجود ہے، جس کا وہ ڈیوائس تھا، جس کا وہ موبائل تھا، اس نے فقط 2 لمحے کے لیے استعمال کرنے کے لیے مجھے دیا تھا، یعنی فقط کال کرنے کے لیے، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ اب ذرا سمجھیے گا، پروردگار عالم نے اس کائنات پر انسانوں کو کنٹرول نہیں دیا ہے، تصرف دیا ہے، فقط اتنا استعمال کرو گے جتنا میں چاہوں۔ کاش میری بات واضح ہو، کاش میری بات واضح ہو آپ کے لیے، اتنا ہی استعمال کرو گے۔ یا یہ کہا جائے کہ جتنا تمہارا علم بڑھتا جائے گا، تمہیں کیا ہے، اپنے تصرفات کا علم ہوتا چلا جائے گا، تمہیں کیا ہے، اپنی وسعت کا علم ہوتا چلا جائے گا کہ میری وسعت اس کائنات میں کتنی ہے، میرا تصرف اس کائنات میں کتنا ہے، میری جانکاری اس کائنات میں کتنی ہے۔ جن لوگوں نے ایجادات کی ہے نا، مثلا سائنس کی دنیا، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے، نئی نئی چیزیں، انہوں نے علم حاصل کیا، اب علم کے ذریعے سے انہیں پتہ چلا ان کی وسعت کتنی ہے، ان کی وسعت۔ پوری توجہ رکھیے گا عزیزو، واقعا میرا جملہ ضائع مت ہونے دیجیے گا۔ پروردگار عالم نے تصرف دیا ہے، کنٹرول نہیں دیا ہے، تصرف دیا ہے، کنٹرول نہیں دیا ہے۔ میں ایک اور مثال آپ کو کنٹرول کی دے دوں، اگر بات پہنچ جائے تو اس طالب علم کو دعاؤں سے نوازیے گا۔ مسجد کوفہ کا ممبر ہے، اس کوفے کے ممبر پر، مسجد کوفہ کے ممبر پر علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد اعلان کیا، جو پوچھنا ہے علی سے پوچھ لو۔ کیوں؟ اس لیے علی تحت سرا سے لے کر سریا تک کے راستوں کو جانتا ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزو، کنٹرول دیکھیے گا ذرا اور تصرف دیکھیے گا ذرا، کنٹرول کہاں ہے، تصرف کہاں ہے۔ میں آج آپ کے لیے فقط موضوعات کے آئندہ جو گفتگو کرنی ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فقط موضوعات۔ ایک اصل موضوع تکبر اور فساد، اس کے ضمن میں متعدد موضوعات۔ پوری توجہ رکھیے گا عزیزو، مسجد کوفہ کا ممبر، علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ علی تحت سرا سے لے کر سریا تک کے راستوں سے باخبر ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے گا اس بات کا کہ میرے مولا نے جو یہ اعلان کیا کہ تحت سرا سے لے کر سریا تک ساری چیزوں کا علم علی کے پاس ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا میرا مولا فقط یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک سمت زمین کا نام ہے، دوسری سمت آسمان کا نام ہے، ایک سمت کا نام زمین ہے، دوسری سمت کا نام ہے آسمان، میں زمین کے راستوں سے، آسمان کے راستوں سے، میں زمین کو بھی جانتا ہوں، آسمان کو بھی جانتا ہوں؟ کیا مولا فقط یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ذرا اس وسعت کو تو پہچانو کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنی چیزیں ہیں۔ کاش میری بات واضح ہو، زمین و آسمان کے درمیان کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ علی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ زمین کتنے طبقوں پر ہے، علی جانتا ہے۔ ایک طبقے سے دوسرے طبقے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، علی جانتا ہے۔ ایک طبقے سے دوسرے طبقوں کے درمیان جو مخلوقات ہے وہ کون سی مخلوقات ہے، علی جانتا ہے۔ ان مخلوقات کی غذا کیا ہے، علی جانتا ہے۔ ان مخلوقات کی تسبیح کیا ہے، علی جانتا ہے۔ وہ مخلوقات کرتی کیا ہے، علی جانتا ہے۔ ان ساتوں طبقوں میں کون سی مخلوق رہتی ہے، علی جانتا ہے۔ زمین پر درخت کتنے، نہ جانے کتنے درخت ہیں، سائنس کے افراد بھی جو بتا رہے ہیں، وہ
ناقص ان کا علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی نے بتایا ہے کہ مثلا زمین پر اتنے قسم کے درخت پائے جاتے ہیں، اتنے قسم کی موجودات پائی جاتی ہے، اتنے قسم کی مخلوقات پائی جاتی ہے. دریا میں آئیے گا تو دریا میں مچھلیاں کتنے قسم کی پائی جاتی ہے. ہم نے جو کچھ دیکھا، مشاہدہ کیا، فقط اتنا ہی ہماری نگاہوں کے سامنے. مگر علی تو علی ابن ابی طالب ہے، علی تو علی ہے. بلندیوں پر گیا تو ایک مرتبہ آواز دی. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ فقط آسمان ہے، 7 آسمان، آسمانوں کے بعد دوسری چیزیں، 7 آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ علی کو پتا ہے. 2 آسمانوں کے درمیان کتنی مخلوق رہتی ہے علی جانتا ہے. ان مخلوق کا کھانا کیا ہے علی جانتا ہے. اس کا کام کیا ہے علی جانتا ہے. کون سا فرشتہ کس نبی پر آیا علی جانتا ہے. کون سا فرشتہ تسبیح کر رہا ہے علی جانتا ہے. کون سا فرشتہ لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے علی جانتا ہے. آگے بڑھتے چلے جائیے گا، 7ویں آسمان پر کیا ہے علی جانتا ہے. کرسی کہاں ہے علی جانتا ہے. عرش کیا ہے علی جانتا ہے. لوح محفوظ کیا ہے علی جانتا ہے. بھائی ہم کون ہیں علی جانتا ہے. تم کون ہو علی جانتا ہے. مومن کون ہے علی جانتا ہے. منافق کون ہے علی جانتا ہے. بھائی باپ والا کون ہے علی جانتا ہے. جن کے باپوں کا پتہ نہیں ہے علی جانتا ہے. بھائی سریا سے لے کر تحت سرا سے لے کر سریا تک ساری چیزوں کا علم علی ابن ابی طالب کے پاس ہے. علی نے بتایا کہ اے کوفے والو، اگر تمہیں اپنی ولدیت جاننی ہو تو اپنی ماں کو زحمت مت دینا، علی کے پاس آ جانا. توجہ رکھیے گا، کنٹرول کی دنیا ذرا دیکھیے گا. یہ کنٹرول ہے علی بن ابی طالب کا. جبھی تو سوال کرنے والا نے کہا اے علی، آپ بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے کیسے جواب دے دیتے ہیں؟ تو امام نے یہی تو آواز دی، تمہارے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں؟ کہاں 5. امام نے کہا کیسے جواب دیا؟ کہا مولا یہ بھی گننے کی بات ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. نگاہوں کے سامنے انگلیاں ہم نے بتا دیا. تو امام نے بھی آواز دی، جس طریقے سے تیری انگلیاں تیری نگاہوں کے سامنے، یہ پوری دنیا علی کی نگاہوں کے سامنے. بھائی دیکھیں یہ کنٹرول ہے، اسے کہتے ہیں کنٹرول. پوری توجہ رکھیے گا عزیزو. ایک مثال اور دے دیتا ہوں، قرآنی مثال. اسی سورہ کی آیت ہے ان فرعون علا فی الارض. فرعون زمین پر بڑا بن بیٹھا تھا. کیا اعلان کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا. کون؟ فرعون. جناب موسیٰ نے تبلیغ کی دعوت دی، دعوت توحید کی دعوت دی. تو ایک مرتبہ تخت پہ بیٹھا بیٹھا کہتا ہے یا ایھا الملأ، اے زعمائے حکومت، ما علمت، میں نہیں جانتا، لک الہ غیری، میں تمہارا کوئی پروردگار نہیں جانتا اپنے علاوہ. توجہ رکھیے گا عزیزو، جملہ پہنچ جائے تو اس طالب علم کو دعا سے نواز دیجئے گا. کیا کہا فرعون نے؟ اے زعمائے حکومت، اپنے علاوہ میں تمہارا کوئی خدا نہیں جانتا. اور اس کے بعد آیت نے بڑھ کر سہارا دیا کہ فرعون نے کہا کہ اے حامان، اینٹیں پکاؤ، اینٹیں تیار کرو، اور اینٹیں تیار کرنے کے بعد ایک اونچا محل بناؤ، اتنا اونچا محل کہ میں اس محل پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. توجہ رکھیے گا عزیزو، میں اس محل پر چڑھ کر کسے دیکھ سکوں؟ موسیٰ کے خدا کا دیدار کر سکوں، موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. حامان اس نے اینٹیں پکائی، اور پکانے کے بعد اب کیا عمارت بنانی شروع کر دی. اس وقت جو بھی سب سے بڑی عمارت ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں، سب سے اونچی عمارت سبھی کو پتا ہے کون سی ہے، کہاں ہے. لیکن حامان نے تفسیر نور الثقلین میں اسے تحریر کیا ہے کہ حامان نے اینٹیں پکائی، اور اینٹیں پکانے کے بعد
ایک مرتبہ محل بنانا شروع کیا. دیکھیے گا کنٹرول اور تصرف، پوری توجہ رکھیے گا عزیزو، کنٹرول اور تصرف. جیسے ہی اینٹیں رکھنی شروع کی، عمارت بنانی شروع کی، جہاں تک اس کا تصرف تھا وہاں تک بن گئی. توجہ رکھیے گا عزیزو. اب اس کے بعد جہاں پروردگار عالم نے اس کا تصرف ختم کیا، جیسے ہی اینٹیں رکھتا تھا ہوا چلتی تھی، اینٹیں گر جاتی تھی. توجہ رہے. جیسے ہی اینٹیں رکھتا تھا ہوا چلتی تھی، اینٹیں گر جاتی تھی. اینٹیں رکھتا تھا ہوا چلتی تھی، اینٹیں گر جاتی تھی. اینٹیں رکھتا تھا، نیچے اترا. آنے کے بعد فرعون کے پاس گیا، کہنے لگا اے فرعون، جہاں تک میرا اختیار تھا میں نے عمارت وہاں تک پہنچا دیا. اب اس کے بعد یا تو کوئی خدا بنائے. توجہ رہے. اب اس کے بعد عمارت اونچی جا رہی ہے، میرا کنٹرول نہیں ہے، میرا تصرف نہیں ہے. اب اگر تو خدا ہے تو آگے بڑھ اور اس کے بعد اینٹیں اوپر رکھ. فرعون جھلا کے اپنے تخت سے اٹھا. اٹھنے کے بعد باہر گیا، کیا دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں وہ عمارت کہاں تک پہنچی ہے، اب اس کے بعد کس کا تصرف ہے. دیکھنے کے لیے آگے بڑھا کہ پروردگار عالم نے تیز آندھی چلائی. تیز آندھی چلائی. اس آندھی میں کسی اور کا محل نہیں گرا، فرعون کا گر گیا. توجہ رہے. اس آندھی میں بنی اسرائیل کے لوگ کیسی زندگی گزارتے تھے؟ بنی اسرائیل کے لوگ وہ غربت کی زندگی، وہ مفلسی کی زندگی، وہ مزدور والی زندگی. بنی اسرائیل کے لوگ جو فرعون کے محل میں کام کرتے تھے، فرعون انہیں کیا ہے پگھار دیتا تھا، فرعون انہیں سیلری دیتا تھا. ایسے افراد ان کے گھر کیسے رہے ہوں گے؟ وہ خس و خاشاک کے گھر. مگر پھر بھی اس طوفان میں کسی کا گھر نہیں گرا. گرا تو کیا، فقط فرعون کا محل. پروردگار عالم نے بتانا شروع کیا کہ تو لاکھ خدائی کا دعویٰ کرے مگر تصرف اتنا ہے جتنا میں نے دیا، اس کے آگے تیرا تصرف نہیں چلے گا. توجہ رہے. ایک جملہ دے رہا ہوں عزیزو، اگر جملہ پہنچ جائے تو اس طالب علم کو دعا سے نواز دینا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہم نے تاریخ دیکھی، آپ بھی تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں، آپ نے ذاکرین سے سنا ہوگا. پروردگار کی ایک سیرت ہے، ایک سنت ہے. بڑے بڑے متکبرین کو بہت چھوٹی سی چیزوں سے مات دے دیتا ہے. کاش میرا جملہ آپ کے لیے واضح ہو. پروردگار بڑے بڑے متکبرین کو بہت چھوٹی سی چیزوں سے، وہ چیزیں ہم اور آپ کہتے ہیں نا چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، استعمال کرتے ہیں مثلا. باقاعدہ کہا جاتا ہے. آپ یوں ذرا بتائیے کہ پانی سے کتنے لوگوں کو ڈر لگتا ہوگا کہ پانی ان کی جان لے لے گا، مگر اندر جانے کے بعد کچھ تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ گہرائی کتنی ہے. اب اگر ہنرباز ہے، تیرنے والا ہے، تو ممکن ہے اس جال سے نکل آئے. توجہ. پروردگار کی روش ہے، طریقہ ہے بڑے بڑوں کو چھوٹی سی چیزوں سے، چھوٹی چیزیں یا جسے وہ خود ہلکا سمجھتا ہو اس ہلکی سی چیز سے مات دے دیتا ہے. فرعون کو کس سے مارا؟ پانی کے ذریعے سے. فرعون کو کس سے مارا؟ ہوا کے ذریعے سے. توجہ رکھیے گا. نمرود کو کس سے مارا؟ ایک مچھر کے ذریعے سے. ابرہا کو کس سے مارا؟ ابابیل کے لشکر کے ذریعے سے. توجہ رہے. ابابیل کے بھیا تاریخ ذرا دیکھیے گا، عرب کے بڑے بڑے بہادر مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فخر کرتے ہوئے کہا ہے، اور یہ بات کہ تم اس عمر میں اپنی بہادری پر فخر کر رہے ہو. میں نے
5 سال کی عمر میں تمہارے بڑے بڑوں کی ہڈیاں توڑی ہے. کاش میری بات واضح ہو عزیزو. 5 سال کی عمر میں، پوری توجہ رکھیے گا عزیزو، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پروردگار مات دے دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پروردگار مات دے دیتا ہے. کسے؟ متکبر کو. تکبر کرنے والا، زمین پر اکڑ کر چلنے والا، زمین پر بڑا بننے والا، زمین پر کیا ہے حکومت حکمرانی کرنے والوں کو خدا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مات دے دیتا ہے. میں آپ کا ذہن ذرا موڑنا چاہتا ہوں. کربلا میں آ جائیے. ایک بڑا بہادر بنتا تھا، تیر انداز تھا، 3 پھل کا تیر لیے ہوئے تھا. اس نے کیا ہے اپنے ہنر میں بڑا فخر رکھتا تھا، بڑا مفاخر تھا. وہ فخر کرتا تھا کہ تیر چلانے کا ہنر فقط اس کے پاس ہے، جسے کہتے ہیں ہرملہ. توجہ، جملہ پہنچ جائے عزیزو تو اس طالب علم کو دعاؤں سے نواز دینا. بڑا فخر کرتا تھا، تکبر تھا اسے اپنے ہنر پر. مگر عصر عاشور ہم نے دیکھا اصغر کی مسکراہٹ تھی، اس کا روتا ہوا چہرہ. نہیں، بات نہیں پہنچی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انشاءاللہ اس موضوع کو آگے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، مگر اپنی بات کو مکمل کروں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے. اور جو بھی موضوعات نکلیں گے آج انشاءاللہ ان تمام موضوعات پہ آپ کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے. ایک اور صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. خدا تمام متکبرین کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مارتا ہے. فرعون نے تکبر کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے فرعون کو ختم کر دیا. نمرود نے تکبر کیا، پروردگار عالم نے اسے بھی ختم کر دیا. پوری توجہ رکھیے گا عزیزو. میرا سوال، اے پروردگار، تو نے انسانوں کو تصرف دیا، کنٹرول نہیں دیا، پھر یہ کنٹرول ہے کس کے حوالے؟ توجہ توجہ. اے پروردگار، تو نے انسانوں کو تصرف دیا ہے، کنٹرول نہیں دیا ہے. بھائی کیا پتا کسی کو حکومت مل جائے تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ مثلا دشمنان اہل بیت کو اگر کنٹرول مل جائے کائنات پر تو پتہ چلا کہ شیعہ نے حیدر کرار کے لیے انہوں نے ہوا بند کر دی. بھائی پانی بند کرنے کا واقعہ تو ہو چکا، غور کیجئے گا، پانی بند کرنے کا واقعہ تو ہو چکا نا. صفین کا مرحلہ، مارکا سامنے نگاہوں کے. جیسے ہی قبضہ ان کا ہوا دریا پر، علی کے لشکر والوں کے لیے کیا ہوا؟ پانی بند ہو گیا. کربلا میں یہی تو ہوا کہ ان کا قبضہ دریا پر ہے تو اب ان کے لیے پانی کیا ہے؟ بند کر دیا گیا. بات تو واضح ہے نا کہ انہیں اگر کنٹرول مل جائے تو پتہ چلا کیا ہے، شیعہ نے حیدر کرار کے لیے آکسیجن ختم کر دیتے، بند کر دیتے، ہوا کیا ہے بند کر دیتے. کیوں؟ اس لیے ان کا قبضہ ہے. پروردگارہ تو نے کنٹرول نہیں دیا ہے انہیں، تو نے کنٹرول نہیں دیا ہے، تصرف دیا ہے. تم جتنا علم اپنا بڑھاتے چلے جاؤ گے تصرفات کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. تم سوچتے چلے جاؤ گے، ہواؤں کو دیکھتے چلے جاؤ گے، تم ہوائی جہاز بھی ایجاد کر لو گے، تم موبائل بھی ایجاد کر لو گے، تم متعدد چیزیں کیا ہے ایجاد کرو گے. تمہارا علم، تمہاری وسعت، تمہارے پاس جتنا علم اتنی زیادہ وسعت تمہاری بڑھتی چلی جائے گی. مگر پروردگار پھر بھی تو کہہ رہا ہے میں نے کنٹرول نہیں دیا ہے، میں نے تصرف دیا ہے. تو اے پروردگار، میرا جملہ ضائع مت ہونے دیجیے گا. اے پروردگار، تو نے کنٹرول کسے دیا؟ آواز آئے گی بھیا کنٹرول ان کے پاس ہے جو سر تن سے جدا ہو جائے مگر زندگی باقی رہے. جو رہے صلوات علی محمد و آل محمد. کنٹرول ان کے حوالے ہے جو کیا ہے ختم بھی ہو جائیں تو نوکے نیزہ پر کیا ہے حسین تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اسے کہتے ہیں کنٹرول، اسے کہتے ہیں زندگی، اسے کہتے ہیں تصرفات کی تعداد کو سمجھنا، اسے کہتے ہیں تصرفات اور کنٹرول کو سمجھنا اور اس کا استعمال کرنا. پروردگار عالم نے کنٹرول ان کے حوالے کیا ہے. ایک آخری مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، مختصر سا واقعہ، اور ذرا کنٹرول کو دیکھیے گا، سمجھیے گا. پروردگار عالم نے متکبرین کو یہ نہیں دیا ہے. ہاں
تھوڑی سی حکومت دی، تخت دیا، عہدہ دے دیا، وہ عہدے کو دے کر آزما لیتا ہے کہ یہ متکبر ہے، فسادی ہے یا نہیں۔ توجہ رکھیے گا، مال و دولت دیا، مال و دولت دے کر کیا ہے، اس نے آزمایا کہیں متکبر تو نہیں ہے، کہیں تکبر کرنے والا تو نہیں ہے۔ علم دیا تو علم دے کر آزمایا کہیں تکبر کرنے والا تو نہیں ہے، کہیں متکبر تو نہیں ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا عزیزو، پروردگار عالم نے کنٹرول دیا ہے، تصرف نہیں دیا۔ ایک آخری مثال آپ سن لیجئے گا اور اس کے بعد ربط مصائب۔ مولا کائنات ایک یہودی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، یہودی امام کے ساتھ ہے، گفتگو کرتے کرتے آگے بڑھ رہا تھا، سامنے ایک دریا آیا۔ اب جیسے ہی دریا آیا تو ایک مرتبہ وہ یہودی کہنے لگا، علی اے ابا الحسن، ذرا یہ بتائیے کہ آپ دریا کو پار کر لیں گے؟ توجہ رکھیے گا عزیزو، آپ کیا ہے دریا کو پار کر لیں گے؟ امام نے کہا کہ میری فکر مت کر، تو اپنی فکر کر، تو دریا کو پار کر لے گا یا نہیں؟ توجہ رکھیے گا عزیزو، تو دریا کو پار کر لے گا یا نہیں؟ یا علی میرے پاس تو ہنر ہے اس دریا کو پار کر دے گا۔ امام نے کہا بسم اللہ، آگے بڑھو۔ اس نے اپنے لب پر کچھ کہا، پانی پر قدم رکھا اور اس کے بعد پانی پر چلتا ہوا دکھائی دیا۔ امام اسے دیکھ رہے تھے، وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ دریا کے اس پار جانے کے بعد کہنے لگا، اے علی میں تو آ گیا، اور وہی لہجے میں طنزیہ لہجہ، میں آ گیا، اب آپ کیسے پار کرو گے؟ امام نے مسکرایا اور مسکرانے کے بعد امام نے پانی پر قدم رکھا، دریا کو پار کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے علی دریا کو پار کر رہے تھے ویسے ویسے اس کی مسکراہٹ ختم ہو رہی تھی۔ کنٹرول اور تصرف کی بات کر رہا ہوں عزیزو۔ جیسے جیسے امام دریا کو پار کرتے جا رہے تھے اس کی مسکراہٹ کیا ہے، ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مولا نے دریا کو پار کیا تو ایک مرتبہ کہتا، علی آپ نے دریا کو کیسے پار کیا؟ امام نے کہا کہ تو بتا، تو نے دریا کو کیسے پار کیا؟ کہنے لگا کہ جناب موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب میں تذکرہ ہے، ایک نسخہ دیا گیا ہے، اس نسخے کو کوئی آزما لے تو ظاہر سی بات ہے پانی پر چلتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ نسخہ، امام نے کہا وہ نسخہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ وہ نسخہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے آخری نبی، اس کا پہلا وصی، اس کا نام لے لو اور دریا کو پار کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ توجہ رہے عزیزو، آخری نبی، اس کا پہلا وصی، اس کا نام لے لو، دریا کو پار کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات مسکرائے اور مسکرانے کے بعد امام نے کہا کہ جس کا نام لے کر تو دریا کو پار کر رہا ہے، کیا وہ خود دریا کو پار نہیں کر سکتا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہاں عزیزو، یہ کنٹرول اور کیا ہے، تصرف۔ میں بول رہا ہوں، خدا نے زبان دی ہے، اسے کہا جائے گا تصرف، استعمال کیا، بس فقط میرے پاس ہنر تھا کسی اور چیز میں، ہم نے اس کا استعمال کیا، اسے کیا کہا جائے گا، تصرف۔ مکمل کنٹرول پروردگار عالم نے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ پھر اس کے بعد بڑائی کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ میرے پاس حکومت ہے تو میں بڑا ہو گیا، میرے پاس تخت ہے میں بڑا ہو گیا، میرے پاس تاج ہے میں بڑا ہو گیا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیرے پاس تخت ہو گیا، تیرے پاس حکومت ہو گئی، تیرے پاس عہدہ ہو گیا، مگر وہ عہدہ فقط کتنی دیر کے لیے؟ جب تک تیرے جسم میں جان ہے۔
مگر تیرے جسم پر بھی تجھے خود کا کنٹرول نہیں ہوگا جتنا کنٹرول تیرے پروردگار کو ہے. جب پروردگار دیکھ لے گا کہ ہاں پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ پروردگار اپنا کنٹرول، ملک الموت آگے بڑھے گا. اب اس کے بعد کوئی بتائے ذرا، اب اگر کسی میں دم ہو تو بتائے. مولا سجاد سے آنے کے بعد آنے والے نے کہا کہ مولا گناہ کرنے کا بڑا دل کرتا ہے. امام نے 5 یا 6 چیزیں بتائی، میں صرف ایک چیزیں اس کی بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں اپنی بات کو. امام نے کہا کہ جس وقت ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے، تم ملک الموت کو روح قبض کرنے سے روک لو تو جتنا چاہے گناہ کرو. ہے کوئی اس جسموں پر تصرف رکھنے والا جس نے کہا میرا ہاتھ، کسی نے کہا میرا پاؤں، کسی نے کہا میری زبان، یہ سارے جسم کیا ہے؟ میرے ہیں. پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں، ظاہراً خدا نے اختیار دے دیا، تصرف کی ایک دنیا بنا دی، مگر ایک دنیا ایسی بھی دکھائی دی جہاں جانے کے بعد اب ہمارا تصرف بھی ہمارے جسموں پر نہیں چلتا. جیسے ہی پروردگار نے کہا اے ہاتھ تو گواہی دے تو ہاتھ گواہی دینا شروع کیا. اے زبان تو گواہی دے، زبان نے گواہی دینا شروع کیا. پاؤں تو گواہی دے، پاؤں نے گواہی دینا شروع کر دیا. کنٹرول یا تصرف. اب انسان ذرا سمجھ جائے، سنبھل جائے کہ نہیں، اس کی زندگی چند لمحہ ہے، لہذا اس زندگی کو ایسے مرحلے میں گزارے جس مرحلے کو گزارنے کے لیے میرا مولا باقاعدہ فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے. ورنہ کیا ضرورت تھی 1 رات حسین ابن علی کو مہلت مانگنے کی؟ 1 رات کی مہلت مانگی نا حسین نے، کیوں مانگی؟ امام بھی اپنا تصرف، اپنا کنٹرول وہ بتانا چاہ رہے ہیں، وہ دکھانا چاہ رہے ہیں. فرشتوں کا لشکر آ گیا کربلا میں، کس کے لیے؟ حسین کی مدد کے لیے. نہیں، حسین نے واپس بھیج دیا. جعفر جن پورا لاؤ لشکر لے کر حاضر ہو گئے، مگر نہیں. امام نے کہا دور رہنا، خبردار، یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ کنٹرول، اور شاید یہی وجہ تھی کہ حسین آج بھی باقی ہے. جو متکبر تکبر کرنے والا تھا وہ کیا فنا ہو گیا. بس عزیزوں، انشاءاللہ جہاں بات اپنی روکی ہے کل یہیں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا. کوشش کروں گا کہ متعدد نئی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، نئے نئے موضوعات پر. حسین 28 رجب تھی جب میرا مولا نکلا ہے مدینے سے. 28 رجب حسین نکلے ہوئے، سارے واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. میرا مولا مکے پہنچا، خطوط نگاہوں کے سامنے ہیں. خط کوفیوں کے امام کے پاس. امام نے ایک مسلم کا انتخاب کیا. 2-3 جملے مصائب کے، البتہ اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اس حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کریں جس حسین کو اشقیاء نے سلام کے قابل بھی نہیں سمجھا. آئیے سب مل کر، جو سلام نہ کر سکے
وہ فقط یا حسین کی آواز بلند کرے، مگر سب ساتھ مل کر سلام بھیجیے گا۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پر، میرا سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر۔ اجرکم اللہ۔ رونے میں تأمل مت کیجیے گا، نہیں پتا پھر موقع ملے نہ ملے۔ مصائب کے چند ہی جملے پیش کروں گا عزیزوں، زیادہ سے زیادہ گریہ کیجیے گا۔ میرا سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر، میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلنی جگر پر، میرا سلام ہو علی اصغر کے ننھے گلے پر، جس پر حرملا نے 3 پھل کا تیر چلایا۔ میرا سلام ہو حسین کے خشک ہونٹوں پر، جس پہ ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میرا سلام ہو حسین کی ننھی سی بچی سکینہ پر، جس کے رخسار نیلے پڑ گئے تھے۔ میرا سلام ہو اس شہید پر، جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی تھی۔ اجرکم اللہ۔ میرا سلام ہو اس شہید پر، جسے عید کے دن قتل کر دیا گیا۔ میرا سلام ہو اس شہید پر، جسے دارالعمارہ سے نیچے گرا دیا گیا۔ میرا سلام ہو اس غریب پر، اس غریب کوفہ پر، جسے دھوکے سے مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بس عزیزوں خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا ان آوازوں میں برکت نازل فرمائے۔ میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پر، میرا سلام ہو مسلم ابن عقیل پر۔ ایک شخص نے مولا سجاد سے سوال کیا، اے مولا سید سجاد، میں نے مسلم کو دیکھا ہے، اے مولا سید سجاد میں آپ کو دیکھ رہا ہوں،
مگر اے مولا بڑا فرق نظر آتا. بس دو جملہ اگر مصائب کے یہ جملے برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لینا. اے مولا میں نے آپ کو دیکھا، اے مولا میں نے مسلم ابن عقیل کو دیکھا. میرا مولا کوفے میں، کوفے سے شام، کوفے کا منظر، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی. ایک مرتبہ آنے والے نے کہا مولا میں نے مسلم کو دیکھا، مسلم اپنا سر اٹھا کر اہل باطل سے جنگ کر رہے تھے، مگر اے میرے مولا میں کیا دیکھتا ہوں، آپ کا سر جھکا ہوا ہے. عجیب سا جواب تھا میرے مولا کا، عجیب جواب دیا ہے مولا سید سجاد نے. میرا مولا سید سجاد کہنے لگا اے آنے والے، یقیناً تو نے مسلم کو دیکھا ہے کہ مسلم جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، مگر تو نے نہیں دیکھا مسلم نے اپنے بابا کی شہادت نہیں دیکھی ہے، مسلم نے اپنی ناموس کو سربرہنا نہیں دیکھا. اے آنے والے تو نے انصاف نہیں کیا. میں نے اپنی آنکھوں سے حسین کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے زینب کی رضا کو چنتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کوفہ ہو یا شام زینب پہ پتھر برستے ہوئے دیکھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. ماتم حسین. اور کو پہ اشکوں کے یہ واقعہ لکھا ہے. تطہیر کے سائے سے جن کے نقدم نکلے، تطہیر کے سائے سے جن کے نقدم نکلے، تطہیر کے سائے سے پھرایا ہے.
چھین لیے اس کے کانوں سے لائنوں نے، چھین لیے اس کے کانوں سے لائنوں نے، اور ان کے تماچوں سے رخسار بھی نیلا ہے۔ یوں آل نبی کوئی اب تک نہ لٹی ہوگی، یوں آل نبی کوئی اب تک نہ لٹی ہوگی، یوں آل نبی کوئی اب تک نہ لٹی ہوگی، سے لوٹا ہے۔ گائیں گے ستم وعدہ جب شام کی راہوں میں، گائیں گے ستم وعدہ جب شام کی راہوں میں، گائیں گے ستم وعدہ جب شام کی راہوں میں، اس واسطے صدیوں سے پہنے ہیں لباس غم، واسطے صدیوں سے پہنے ہیں لباس غم، اس واسطے صدیوں سے پہنے ہیں لباس غم، شبیر تیرے غم میں ڈوبا ہوا کعبہ ہے، مقتل سے ذرا آ کر عباس سہارا دو، مقتل سے ذرا آ کر عباس سہارا دو، مقتل سے ذرا آ کر عباس سہارا دو،
ہے